میں نے فرسٹ ٹائم یہ آیات پڑھی تھی کہ نسب اور سسرال کی بات آ رہی ہے تو مجھے فرسٹ ٹائم پتا چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سسرال کو بھی ڈسکس کر لیا ہے، ورنہ سسرال کا ذکر شاید ہی ہم کبھی جو ہے قرآن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سوچیں اس اینگل کو بھی نگلیکٹ نہیں کیا، میری اور آپ کی اس اینگل کے اندر بھی تربیت کر دی، یہاں بھی نہیں چھوڑا. یہاں بھی اللہ نے کہا بچوں جی کیا کرو گے، وہی کرو گے جو میں بتاؤں گا، کس طرح عمل کرو گے، کیسے ساس کو نبھاؤ گے، کیسے بہو کو نبھاؤ گے، کیسے داماد کو نبھاؤ گے، وہی کرو گے جو میں بتاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ نے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. پہلے اللہ نے ذکر کیا میٹھے اور کھارے پانی کا، اس سے پہلے اللہ نے تبلیغ کا ذکر کیا تھا، پھر کیا میٹھے اور کھارے پانی کا، اور اب کر دیا نسب اور سسرال کا. تو مطلب کیا ہے، سسرال میں مٹھاس اور نمکین یہ دونوں سچویشنز ہو سکتی ہیں، کبھی میٹھی باتیں ہوں گی کبھی کھاری باتیں ہوں گی. تمہارا کام کیا ہے، چپ کر کے اپنا کام کیے جاؤ، وہی کرو جس کا حکم تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول دے دیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بچپن سے انڈوکٹرینیشن یہ ہوئی ہے کہ ساس گلی کا گند نہیں، نند گلی کا گند اور ساس گلے کی پھانس. ہم نے تو بچپن سے یہ سنا، اس لیے کہ ہمارے خاندانوں میں تو یہی گانے چلتے تھے. وہ مہندی کے اوپر جو کمپٹیشنز ہوتے تھے ان کمپٹیشنز کے اندر یہی گانے ہوتے تھے، لڑکی والے لڑکے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لڑکے والے لڑکی والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور مذاق میں ہی بچوں کے ذہن بن رہے ہیں. اور وہ لڑکی جو خود دلہن بن کر بیٹھی ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ بس اب جس جگہ میں جا رہی ہوں وہاں پر تو مجھے آستینیں چڑھا کر ہی بات چیت کرنی ہوگی تو یہ معاملہ چلے گا. مذاق کی بات نہیں ہے. مجھے اور آپ کو جو حقیقت بتائی گئی ہے، اولو القربہ سسرال کے اندر آتے ہیں، سسرالی رشتہ دار اولو القربہ کے اندر ہیں، اور ان کے ساتھ مجھے اور آپ کو کیسا معاملہ رکھنے کی قرآن تلقین کرتا ہے، یہ میرے اور آپ کے سامنے باتیں ہیں. تو خاص طور پر جتنی بھی بچیاں ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی مرد نہیں بیٹھا تو ہم داماد کے اینگل سے کیا بات کریں. داماد کے اینگل سے بات کریں گے تو جتنی شادی شدہ خواتین ہیں سب جا کے اپنے شوہروں کو لیکچر دینا شروع کر دیں گی. دیکھیں داماد ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ میری امی کے ساتھ آپ ایسے پیش آئیں. کبھی میری امی آپ سے کہہ دیں جاؤ جا کے ذرا دکان سے دودھ لے آؤ تو تم آپ جا کر دودھ لے آئیں. ہمیں یہ باتیں کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کوئی مرد نہیں بیٹھا، یہاں بچیاں بیٹھی ہیں اور وہ خواتین بیٹھی ہیں جو شادی شدہ ہیں. تو ہم ساسوں کے اینگل سے بات کر سکتے ہیں، اور وہ یہاں بیٹھی ہیں جن کی بہویں ہیں، تو عورت کے اینگل سے بات کرنا زیادہ مناسب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارا سسرال کا معاملہ رکھا ہے، اس میں سب سے پہلے جب بہو لے کر آئے کوئی عورت، ساس بنے جب، تو ساس کو بھی بہت زیادہ ڈگنیفائڈ پوزیشن پر رہنے کی ضرورت ہے. ساس کا فرض بنتا ہے کہ ساس جس لڑکی کو لے کر آ رہی ہے سب سے پہلے اس کو اپنی بہو سمجھے، بیٹی نہ سمجھے. دیکھیں بیٹی کو تو مائیں ایسے بھی ڈانٹ دیتی ہیں اور بیٹیاں تھوڑی دیر میں پھر نارمل ہو جاتی ہیں. جیسے آپ بیٹی کو ڈانٹ سکتے ہیں ویسے آپ اپنی بہو کو نہیں ڈانٹ سکتے. تو یہ مت کہیں کہ میری بیٹی ہے، بالکل امی کہہ سکتی ہے آپ کی بہو آپ کو، لیکن اس کو بالکل بیٹی کی طرح ٹریٹ نہ کریں. اس لیے کہ جیسے آپ اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتے ہیں ایسے اپنی بہو کو نہیں ڈانٹ سکتے، مناسب نہیں ہے. اسلام نے یہ نہیں سکھایا مجھے اور آپ کو. اسی طرح بہو جس طرح اپنی امی سے بات کر سکتی ہے اس طرح اپنی ساس سے بات نہیں کر سکتی. اگر اس طرح اپنی ساس سے بات کرے گی بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. امی تو بھول جاتی ہیں، بیٹیاں بڑا بڑا کچھ ماؤں کو کہہ دیتی ہیں، مائیں بھول جاتی ہیں، ساسیں نہیں بھولتی. اللہ ایسی اعلیٰ ظرف ساسیں سبھی کو دے، لیکن ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ساس کے ساتھ اس طرح بات نہیں کی جاتی جیسے کہ ماں سے بات کی جاتی ہے. پھر ساس کی ذمہ داری ہے، جتنی بھی بیٹوں کی مائیں بیٹھی ہیں ساس کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو ساس آج کل پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی بہو ہے اور کون سی ساس ہے. کبھی کبھی آپ پوچھ کے شرمندہ ہی ہو جاتے ہیں، اوہو میں سمجھی آپ ان کی بہو ہے، پتہ چلا نہیں وہ ان کی بہو تھی. تو آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا. 60 سال کی خواتین بھی بڑے آرام سے آپ کو 30-35 کی لگ رہی ہوتی ہیں، آدھی عمر کی لگ رہی ہوتی ہیں. یہ حقیقت ہے. اور بڑے مزے سے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی عمر تو ایک جگہ آگے اٹک ہی جاتی ہے. مرد بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور عورت کی عمر تو ایک جگہ آگے اٹک ہی جاتی ہے. تو اللہ کی بڑی رحمت ہے یہ بھی. مثال کے طور پر ہم سب ماؤں کو جو بیٹوں کی ہوتی ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بہو لے کر آئیں، 18 سال کی، 19 سال کی، 20 سال کی. جہاں کہو کہ بھئی 25-26 سال کی لڑکی ہے، نہیں چھوٹی دکھائیں نا.
چھوٹی بتائیں، کوئی چھوٹی بچی ہو. جب آپ کو چھوٹی بچی لانے کا شوق ہے، مثال کے طور پہ 18 سال کی 19 سال کی آپ اپنے بیٹے کے لیے دلہن لے کر آ رہی ہیں، پھر آپ توقع کیا کرتی ہیں کہ وہ آئے تو 18-19 سال کی، لیکن عقل اور میچورٹی کے حساب سے 40 سال والے اعمال کرے، اتنی سمجھداری کا مظاہرہ کرے کہ آپ کی بھی ماں بن جائے، ایسے معاملات کو فہم کرے، ایسے معاملات کو سالو کرے کہ آپ بھی واہ واہ کر اٹھیں. ایسا ممکن نہیں ہے. جب آپ 18 سال کی بچی لا رہی ہیں تو ظاہری بات ہے اس سے گوف اپس بھی ہوں گے، اس سے بلنڈرز بھی ہوں گے، وہ غلطی بھی کرے گی، آپ اسی غلطی پر اس کو سمجھا دیں، تو اس سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ اس طرح سے رہے گی. پھر دوسرا، بیٹیوں کے اینگل سے مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ بیٹیاں دلوں کو فتح کرنا سیکھیں. بیٹیاں آج بات مانیں گی تو کل ان کی باتوں کو خود بخود مانا جائے گا. ہم اپنی بیٹیوں کو کیا سکھاتے ہیں آج کل؟ ایک زمانہ ہوتا تھا، وہ ایک ایکسٹریم تھی. ایک ایکسٹریم کیا تھی کہ جب بیٹی کو رخصت کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹا بس اب تمہارا وہاں سے جنازہ ہی نکلے. ہے کیوں بھائی جنازہ کیوں نکلے؟ اس کے علاوہ کہ ہم 25,000 دفعہ نہیں نکل سکتے وہاں سے. ایک ایکسٹریم وہ تھی کہ بس اب تم اس گھر میں چلی گئی ہو، اب بس تمہارا وہاں سے جنازہ نکلے، اب تمہیں مار دیں، جلا دیں، کاٹ دیں، تم وہاں سے نہ نکلنا. ایک وہ ایکسٹریم تھی. ایک ایکسٹریم میں آج ہم آ گئے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ساس کی بات برداشت نہیں کرنا، ڈانٹیں گی نا مجھے فون کر دینا، میں ڈرائیور بھیج دوں گی. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. ان دو ایکسٹریمز کے درمیان میں نہیں ہم رہ سکتے. ہمیں تو امت وسط بنایا گیا ہے، پھر ہم درمیان میں آنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایک ایکسٹریم سے نکل کر دوسری ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. پینڈولم کے سوئنگ کی طرح ہمارا معاملہ ہے. ادھر سے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے، ادھر سے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے. سینٹر میں آپ اور میں ٹک نہیں سکتے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو سافٹ سکلز سکھائیں، دلوں کو جیتنا سکھائیں. اور دلوں کو جیتنے کا مقصد کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کی ساس کی چائے کا ٹائم ہو رہا ہے، تو بہو کا کیا فرض بنتا ہے؟ میں چائے بنا کر لاتی ہوں. کوئی فرض تو نہیں ہے کہ جب تک 1 سال 2 سال 3 سال گزر نہیں جائیں گے میں کچن کی شکل نہیں دیکھوں گی. چائے بنانے میں کیا ہے؟ مائیں کہتی ہیں کچن میں مت جانا، پھر تمہارے اوپر ساری کچن کی ذمہ داری آ جائے گی. تو جب مائیں ایسی ہوں گی تو بتائیں پھر بیٹیاں کیسی ہوں گی؟ ہم گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں سے کام چاہے نہ کرائیں، لیکن ان کو تیار ضرور کریں ذہنی طور پر. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان ایک دوسرے کا دل جیت لیتا ہے. ایک چائے کی پیالی بنانے میں کیا مشکل کام ہے؟ آج کل چائے کی پیالی بنانا کیا مشکل کام ہے؟ ٹی بیگ ڈالا، پانی آپ نے آلریڈی بوائل رکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے ڈالا اور آپ کی چائے بن گئی. آسان سی چائے. کون سی آج کل کی ساسیں جو ہیں وہ دودھ پتی پیتی ہیں؟ سبھی ہیلتھ کانشیس ہیں، کسی کو پکی ہوئی چائے نہیں چاہیے اتنی گاڑی گاڑی، سب جو ہیں ہلکی ہلکی لائٹ چائے پینے کے عادی ہیں. تو دلوں کو جیتنا سکھائیں، اس سے بھی آسانی ہوگی. پھر ہم اگر شادی شدہ ہیں تو ایک بات ہم سیکھ لیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سسرال میں ہماری عزت ہو، سسرال میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق میں زندگی گزاروں، تو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی اس کی بہنوں کی یا اس کی ماں کی برائی نہ کریں. آپ دیکھیں آپ کے شوہر کے دل میں اللہ تعالیٰ کتنی آپ کی عزت ڈال دیں گے. وہ خود دیکھیں گے کہ آپ ان کی ماں بہنوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اللہ نے یہ سسرال کے رشتے بنائے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اسلام میں پڑوسی کا حق اتنا زیادہ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ اب وراثت کے اندر بھی پڑوسی کو حقدار کر دیا جائے گا. تو اس پڑوسی کا حق جہاں ہے تو جو آپ کے برابر کے کمرے میں آپ کی ساس رہتی ہے یا آپ کی نند رہتی ہے، اس کا کوئی حق آپ کے اوپر نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بڑے حقوق رکھے ہیں. ہم ہر چیز کو 2+2 کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو زندگیاں سخت ہو جاتی ہیں. زندگیوں کے اندر سافٹنس آئے گی جب آپ اور میں اپنے مورل کانٹریکٹس کا خیال رکھیں گے، سوشل کانٹریکٹس کا خیال رکھیں گے. اس سے زندگی میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. تو اور شیئر کرنا سیکھیں. آپ بہو بن کے جا رہی ہیں، آپ بہو ہیں، آپ کی ایک چھوٹی نند بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ اپنے کپڑے اس سے شیئر کر لیں. کوئی مذائقہ ہے؟ یا بہو کہے کہ نہیں میں کیوں دوں اپنے کپڑے اس کو، تو یہ شادی شدہ لڑکی کے کپڑے ہیں، یہ تو انمیرڈ ہے، اس کو تھوڑی اچھے لگیں گے یہ کپڑے. نہیں دے دیں، شیئر کر لیں. یہ بھی مناسب نہیں ہے آپ نے ڈلیوری منگائی، پیزا آیا اور پیزا لے کے جلدی سے اپنے کمرے میں، اور جو بچا وہ کمرے کی فریج کے اندر. وہ زمانے اچھے تھے کہ جب کمروں کے اندر فریجز نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ نہ فریج ہوگی نہ بچا ہوا کھانا اندر جائے گا، تو ظاہری بات ہے سبھی کے سامنے فریج میں آئے گا تو پھر سب کے ساتھ شیئر ہوتا تھا. اب کیا ہوتا ہے جب پیزا آتا ہے تو یہاں سے وہاں تک خوشبو پھیلتی ہے. کیا ساس کی ناک کے اوپر کلپ لگا دیا آپ نے کہ اسے خوشبو نہیں آئے گی، یا نند کی ناک پہ کلپ لگا دیا کہ اسے خوشبو نہیں آئے گی، اور کمرے میں لے گئے اور جلدی سے کھا لیا اور باقی فریج میں ڈال دیا اور منہ صاف کر کے آ کے بیٹھ گئے. میں نے تو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا.
ایسے سسرال نہیں نبھائے جاتے. آپ کو اور مجھے جو سسرال نبھانا ہے اس میں مجھے اور آپ کو شیئرنگ کرنی ہے, اس میں مجھے اور آپ کو سیکریفائس کرنا ہے, اس میں مجھے اور آپ کو ڈگنیٹی کے ساتھ رہنا ہے, محبت کے ساتھ رہنا ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے, اور یہ سچی بات ہے اور یہ حقیقت ہے کہ تھوڑا سا اپنی ساسوں کو آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہوتا ہے. ہم میں سے جتنی بھی یہاں خواتین بیٹھی ہیں اور جو ان میرڈ بچیاں بیٹھی ہیں وہ اپنے فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ لیں, ساسوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں, اس لیے کہ ان کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے نا, چاہے دیکھنے میں وہ کتنی بھی ینگ لگ رہی ہوں, بہرحال ان کی میموری ویسی نہیں رہتی. جیسا دور بیٹیاں دیکھتی ہیں ماں کا, جیسا دور آپ کی نندوں نے دیکھا ہوگا اپنی ماں کا, وہ جوانی کا دور تھا, طاقت کا زور دیکھا انہوں نے, پورے سینسز کو دیکھا, پورے شعور کو دیکھا. بائی دا ٹائم جب تک بہو آتی ہے, اگر ساس بزرگ ہو گئی ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو پھر ان کی تلخ باتیں برداشت کرنی ہوں گی. تو اپنی بیٹیوں کو پہلے سے بتا دیں, بیٹا برداشت کرنا سیکھو, آج برداشت کریں گی تو کل ان کو برداشت کیا جائے گا. اور سب وہ مائیں لڑکوں کی جن کے گھرانے افورڈ کر سکتے ہیں, اگر وہ چاہتی ہیں کہ سسرال میں ان کی بھی عزت قائم رہے, ان کی بہو کی بھی عزت قائم رہے, اور آپس میں گھروں میں ایک دوسرے کو سپیس دینے کا معاملہ رہے, اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو بیٹوں کو الگ کر دیجئے. اس کو بہرحال پرائیویسی کی ضرورت ہے. کیا ساس کو پرائیویسی کی ضرورت نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ آپ خود ابھی 60 ایئرس کی ہیں, بہو بھی آ گئی آپ کے ساتھ گھر میں, اب آپ کے بھی تو شوہر ہیں, آپ کا دل نہیں کرتا اپنے شوہر کو ادائیں دکھائیں, ہر وقت ساس بن کے بیٹھی رہیں گی بس سیریس ہو کے؟ ہو سکتا ہے آپ کا بھی دل کر رہا ہو کہ میں اپنے شوہر کو اپنی ادائیں دکھاؤں. اب اچھا تو نہیں لگے نا, بہو کے سامنے آپ بھی ادائیں دکھا رہی ہیں, وہ اپنے میاں کو دکھا رہی ہے, آپ اپنے میاں کو دکھا رہی ہیں. تو اگر اللہ نے گنجائش رکھی ہے تو الگ الگ ہو جائیں, آپ اپنے شوہر کو ادائیں دکھائیں, وہ اپنے شوہر کو ادائیں دکھائے گی. آپ کے شوہر ہیں, کیا اچھا لگتا ہے ہر وقت چشمہ لگا کے بیٹھی ہیں ساس بن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. کبھی کبھی آپ کے شوہر کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ ان کو محبت سے دیکھیں. اب بچہ بھی بیٹھا ہے اور بچے کی بیوی بھی بیٹھی ہے, تو وہ اچھا تو نہیں لگتا نا کہ ساس اسر لگے ہوئے دونوں آپس میں طوطا مینا کی طرح. تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے ان کو پرائیویسی کے ساتھ الگ کر دیں. اور اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں, اوپر کا پورشن بہو کو دے دیا, نیچے کے پورشن میں خود آ گئے, ایک ہی باؤنڈری کے اندر 2 پورشنز بنا لیے, ایک ہی باؤنڈری کے اندر 3 پورشنز بنا لیے. سسرال کی عزت, سسرال کا احترام بہو کو بھی کرنا ہے, ساس کو بھی کرنا ہے, اسی طرح سے گھر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے ہمارے خالق نے جو ہمیں قوانین دیے ہیں ان کو عمل میں لا سکیں, اور تلخ اور میٹھے حالات کو یاد رکھیں, سسرال کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. تلخ اور میٹھے حالات آئیں, ان کو سنبھالنا سیکھیں, اس میں اپنی اصلاح کا رویہ نکالیں کیا ہے, اور دیکھیں کہ آپ نے اس میں اپنا کون سا رسپانسبل بیہیویئر شو کرنا ہے.